بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اخلاق کی تاثیر۔ حسن اخلاق کی تاثیر کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آج غیر مسلم قوموں نے اس گر کو سمجھا اور وہ اس صفت کو اپنا کر کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چنانچہ دکانوں پر، ہوٹلوں پر، آفسوں میں، ایئرپورٹ پر، غرض ہر شعبہ اور ہر محکمے میں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک برتنے اور محبت سے پیش آنے کی ملازمین کو تاکید ہوتی ہے۔ آج کل بہت سی کمپنیاں بعض صحت مند اور پرکشش اور جاذب نظر خواتین حضرات کا صرف اسی لیے تقرر کرتی ہیں کہ وہ ہر آنے والے کی طرف مسکراہٹ بکھیرتی رہیں اور پرجوش استقبال کرتی رہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ حسن اخلاق کی تلوار سیدھے دل پر وار کرتی ہے اور اس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ آج دنیا داروں نے حسن اخلاق کو اپنا کر اپنی تجارت بڑھائی، دنیا کمائی، عزت پائی، شہرت حاصل کی، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا۔ مگر ایک مومن جب اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے حسن اخلاق اپناتا ہے تو دنیا تو قدموں میں گرتی ہی ہے، ساتھ ہی آخرت کی کامیابی، اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، جو مومن کا اصل سرمایہ ہے۔ لہذا اگر ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوئے نیت درست کر لیں تو ہمارا یہ حسن سلوک عبادت کا درجہ حاصل کر لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا سکھایا، ان کے مراتب کا خیال رکھنا سکھایا، ہر آدمی کی طبیعت اور مزاج کی رعایت کرنا سکھایا۔ اگر آپ اس سنت پر عمل کریں اور اپنے مخاطب کو طبیعت اور مزاج سے واقف ہو کر اس کی پسند اور ناپسند کو جان کر اس کے ساتھ برتاؤ کریں گے تو آپ اس کے دل کو اپنی طرف مائل کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ وصف بہت زیادہ واضح اور نمایاں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے والے ہر آدمی سے اس کی طبیعت اور مزاج کے مطابق سلوک کرتے تھے۔
گھر میں اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان کے مزاج کے موافق تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کشادہ دل اور کھلی طبیعت کی مالک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مزاح اور لطافت کا اظہار فرماتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ واپسی پر مسلمانوں کا قافلہ مدینے کے قریب پہنچا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ آگے بڑھ جاؤ۔ لوگ آگے چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پیچھے رہ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عنفان شباب میں تھیں، یعنی جوان تھیں، بدن میں چستی تھی۔ آپ نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ دوڑ شروع ہو گئی، میاں بیوی تیز بھاگنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ دوڑ جیت لی۔ ایک مدت کے بعد دوبارہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں سفر پر نکلیں۔ اب ان کے بدن میں فربہی آ چکی تھی۔ سفر کے دوران ایک کھلی جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ آگے بڑھو۔ لوگ آگے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا آؤ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ۔ دوڑ شروع ہوئی۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ نے مزاحیہ انداز میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے شانے پر ہاتھ مارا اور فرمایا یہ اس پہلی دوڑ کا بدلہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا یہ مزاحیہ برتاؤ تھا۔ اس کے برعکس ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا طرز عمل ان کے مزاج کے مطابق تھا۔ وہ عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھیں اور بڑی عمر کی عورت کے مزاج میں سنجیدگی اور متانت ہوتی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ سنجیدگی کا معاملہ فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے۔ ایک دیہاتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اور سلوک ہر آدمی کے ساتھ اس کے مناسب ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاٹھی سے ہر ایک کو نہیں ہانکتے تھے، چنانچہ آپ نرمی کی جگہ نرمی اور گرمی کی جگہ گرم ہو جایا کرتے۔ ہر آدمی سے اس کے معیار کے مطابق معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک مجلس میں صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے پہلے تو دائیں بائیں دیکھا اور پھر مسجد کے ایک گوشے میں تہبند اٹھا کر پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ چنانچہ چند افراد جلدی سے اٹھے تاکہ اسے اس حرکت سے روک دیں، مگر قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور بڑے تحمل سے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے مت روکو۔ وہ دیہاتی اطمینان سے پیشاب کر کے اٹھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور بڑی نرمی سے سمجھاتے ہوئے فرمایا مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں، انہیں اللہ کا ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ نہایت مختصر نصیحت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ بات آدمی کی سمجھ میں آ گئی، وہ چلا گیا۔ نماز کا وقت ہوا تو پھر آیا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ دوران نماز جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا اور سب مقتدیوں نے ربنا لک الحمد کہا۔ اس دیہاتی نے بھی یہ الفاظ کہہ دیے، لیکن چند الفاظ کا مزید اضافہ کیا، اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور کسی پر رحم نہ کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سن لیے۔ نماز ختم ہوئی تو آپ نے دریافت فرمایا یہ الفاظ کس نے کہے ہیں؟ لوگوں نے اعرابی کی طرف اشارہ کیا، دیہاتی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے اسے قریب بلایا تو دیکھا یہ تو وہی آدمی ہے
جس نے کچھ دیر پہلے مسجد میں پیشاب کیا تھا اور اب اس کا دل آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر رحمت نازل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا۔ بہرحال اس آدمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی وجہ سے اس کا دل آپ پر شیدا ہو گیا تھا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ آپ نے اس دیہاتی کے مزاج کا سراغ پا لیا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ اس سے کیا برتاؤ کیا جائے۔ وہ دیہات سے آیا تھا، علم کے لحاظ سے وہ ابو بکر، عمر، معاذ اور عمار رضی اللہ عنہم کا ہمسر نہیں تھا، لہذا اس کے ساتھ برتاؤ اس کی شخصیت اور اس کے علم کی پہنچ کے مطابق کیا جانا چاہیے تھا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔